گود میں نبیوں کا سلطان بڑا پیارا ہے۔ محترم حضرات، اب دستار بندی کا روحانی عمل انشاءاللہ نورانی عمل آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے حافظ منصور احمد صاحب خطبہ استقبالیہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے خالق کائنات کا شکریہ اور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے خالق کائنات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ساتھ میں ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب، محتمم مدرسہ منبع العلوم خیرآباد مئو، اور ہم سب کے محسن و مربی حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی، محتمم جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور، اور حضرت مولانا مفتی غفران احمد صاحب، جن کے بیان سے ابھی آپ لطف اندوز ہو رہے تھے، حضرت مولانا انور قاسمی داودی صاحب، اور حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب، حضرت مولانا خلیق الرحمان صاحب، حافظ اسجد صاحب جہانہ گنجی، اور حافظ افتخار احمد صاحب مہناج پور، اور حضرت مولانا بلال احمد صاحب جہانہ گنج، استاد جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور، اور مولانا اسیر احمد صاحب جو جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں، اور قاری افتخار احمد صاحب استاد مدرسہ جامعہ انوار العلوم جہانہ گنج، حافظ وسیم احمد صاحب مے نگر، حافظ زکریہ صاحب جہانہ گنج، حافظ سراج الدین صاحب جہانہ گنج، اور ہمارے اس مدرسے کے پرنسپل ماسٹر ایوب سر بستی سے، اور قاری عبداللہ فرحان صاحب جن کی قرات سے اس جلسگاہ کی شروعات ہوئی، اور حاجی ابو طالب صاحب خیرآباد۔ میں ان تمام حضرات کا اور آپ تمام حضرات کا جو بھی مہمان تشریف لائے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور استقبال کرتے ہوئے ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ محترم سامعین کرام، مدارس و مکاتب کے فائدے اور ان کی خدمات آپ جیسے جہاں دیدہ اور تجربہ کار صاحب فہم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان و یقین، قرآن و حدیث کی سلامت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ دوستوں، انہی میں سے آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ فیض القرآن بھی ہے، جس کی ابتدا 1992 میں ایک برآمدے سے شروع ہو کر مدتوں تعلیم و تعلم کے امور کو بحسن خوبی انجام دیتے ہوئے بالآخر 2005 میں حاجی رحمت اللہ صاحب مرحوم سمو پور کے خصوصی تعاون سے زمین خرید کر باقاعدہ مدرسہ کی سنگ بنیاد حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے دست رکھی گئی، اور آپ تمامی احباب کی توجہ اور تعاون سے آج مدرسہ الحمدللہ آپ کے سامنے ایک پھلدار درخت کی شکل میں کھڑا ہے۔ فی الحال مدرسے میں 250 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ دارالقرآن اور ایک درسگاہ کی اشد ضرورت ہے۔ الحمدللہ 55 طلبہ قیام و طعام کے ساتھ زیر تعلیم ہیں، اور قرب و جوار سے بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات بذریعہ ٹرانسپورٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں۔ فی الحال شعبہ حفظ، شعبہ عربی اور مکتب نرسری تا درجہ 8 کی تعلیم کا نظم ہے، جن کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ماہر فن
تجربہ کار اساتذہ کی خدمات حاصل ہے۔ شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلبہ کی دستار بندی آپ حضرات کے سامنے اکابر علماء کرام کے مبارک ہاتھوں ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے قبل میں اپنی اور قوم کی ایک ضروری فکر اور آپ حضرات کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ علاقہ دینی اعتبار سے ظلم و جہالت سے بھرا پڑا ہے، خصوصاً بچیوں کے لیے اس علاقے میں کوئی بھی علیحدہ تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہیں ہے۔ یہاں سے 18 کلومیٹر پچھم منگراواں تک اور یہاں سے پورا 50 کلومیٹر غازی پور تک اور یہاں سے دکن 50 کلومیٹر سے زائد اور یہاں سے اتر 28 کلومیٹر اعظم گڑھ شہر تک، اس درمیان میں بچیوں کے تعلیم و تربیت کا کوئی علیحدہ نظم نہیں ہے۔ بچیاں تعلیم و تربیت سے دوری اختیار کر رہی ہیں۔ حساس قسم کے لوگ مخلوط تعلیم کے بنا پر تعلیم کے بعد جو بنیادی تعلیم ہے اس کے بعد آگے پڑھائی کی چاہت کے باوجود بچیوں کے گھر کی چہار دیواری تک محدود رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بچیوں کا خواب تعلیمی پیاس نہ بجھانے کا ملال سرپرست و ذمہ داران مدرسہ کو ہمیشہ سے رہا ہے۔ بچیوں کے تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کی پریشانیاں خصوصاً شادی وغیرہ میں بھی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ آج کل خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں بالکل بے پردگی کا ماحول ہے اور بچیوں کے لیے خالص تعلیمی ادارے کا نظم بھی نہیں ہے، لہذا حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بعض بچیاں تو مرتد اور بعض ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ لہذا بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کو عملی جامہ پہناتے ہوئے زمین کے انتظام کے لیے کوشش جاری ہے، اور اس میں بچیوں کے لیے ایک ایسے تعلم و تربیت کا انتظام ہوگا جسے وہ اعلیٰ تعلیم سے مزین ہو کر دین، قوم و ملت کی خدمت والی نیک صالح بیٹیاں بنیں اور ارتداد سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے خصوصاً ہم اپنے بزرگوں سے اس فکر میں برابر شریک ہونے کی درخواست کرتے ہیں، لہذا آپ حضرات ہر اعتبار سے اپنے بچیوں کے لیے خصوصاً تعاون فرما کر اس عظیم ذخیرہ میں حصہ بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔